بڑا لیسن آپ یہاں پہ سیکھو گے. ٹھیک ہے، آپ نے بزنس سیکھنے ہیں، ساری چیزیں سیکھنے ہیں، بڑے بڑے CEO بننا ہے، لیکن جو بھی زندگی میں حاصل کرنا ہے اس کا سب سے بڑا سیکرٹ یہ ہے. وہ سیکرٹ کیا ہے؟ کہ جو کائنات کا پیچھے اسپرچول سسٹم ہے، روحانی سسٹم ہے. وہ ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ دنیا کس طرح کام کرتی ہے، کس طرح خوشی غم ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں. اگر آپ کو زندگی میں غم ملتا ہے، آپ کو زندگی میں تکلیف ملتی ہے، وہ اس لیے مل رہی ہے کہ جب اس کا اپوزٹ آپ کو ملے گا اس کو محسوس کر سکتے ہو. اگر ہم غم ختم کریں گے، ہم نے ایکسپیریمنٹ پورا کر کے دیکھا، اگر غم ختم کرو تو کیا ہوتا ہے؟ خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے. اور نیگیٹو نہ ہو تو آپ پازیٹیو کو محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ دماغ ہم انسان کا صرف ایک کام کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے. آپ بڑی اچھی آپ کے سامنے کار آئے، اس کو کھولے، پریمیم قسم کی، اس میں جا کے بیٹھے ہو، AC لگا ہوا، مزہ آتا ہے. کیوں مزہ آتا ہے؟ کیونکہ بس میں آپ نے سفر کیا ہوا. وہ کھٹکارا بس جو ٹھکو 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 کرتی ہے اور اس میں گرمی لگتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے یہ ڈفرینس محسوس کیا. آپ بائک پہ جاتے ہو تو اس میں گرمی بھی لگتی ہے اور تیز بھی نہیں چلتا. تو یہ چیزیں جو ڈفرینس ہے، یہ کائنات کا جو ایک سیکرٹ ہے. ڈفرینس جو ہے یہ ہمیں محسوس کرنے کے لیے. انسان نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ جذبات محسوس کر سکتے ہو. ایک اور ہم نے مثال لی کہ اگر کرکٹ میں آپ کو جی پاکستان ہمیشہ جیتے اور وہ ہر دفعہ سارے سینچریاں مار رہے ہیں اور 600 رنز بنا لیتے ہیں اور اگلے کو 50 پہ آؤٹ کر دیتے ہیں، یہ تو ہم چاہتے تو ہیں، لیکن اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ تیسرے دن ہم بور ہونا شروع ہو جائیں گے. کون دیکھے گا؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہو یا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس چیز کا سرپرائز ہو. تو سیکرٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں تو پھر وہ آپ نے جو بات کی کہ اقبال والا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اب اس کا مطلب کیا ہے روحانی نظام میں؟ اس کا مطلب کیا؟ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں، ایموشنز کیسے چلتے ہیں، دنیا کیسے چلتے ہیں، یہ کائنات کا آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، پھر آپ کے پاس اختیار آ جاتا ہے. اختیار کیا ہے؟ کہ آپ پھر اپنی جو زندگی ہے آج کے بعد اس کو شیپ کرنا شروع کر دیتے ہو. اللہ کی مدد سے اس کو تخلیق کرنا شروع کر دیتے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہو؟ آپ ریلیکس ہو کے لو جی میں نے سمجھ آ گئی، اب زندگی میں نے کیا حاصل کرنا ہے. اس کے فزیکلی بے شمار طریقے ہیں، وہ بھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہو میں نے بڑا کام کرنا ہے، میں نے بڑے بزنس شروع کرنے ہیں، میرے پاس کار ہونی چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، زبردست قسم کی فیملی ہونی چاہیے، ساتھ میں ایک بڑا ایلیمنٹ میں نے دوسروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کرنا، دوسروں کی بھی مدد کرنی ہے، دوسروں کو بھی اس مقام پہ پہنچنے میں مدد کرنی. تو یہ آپ کا ورژن ہو گیا. ایک ورژن ہے یہاں پہ جو آج کا ورژن ہو، جیسے بھی آپ کے حالات ہیں، جاب نہیں ہے یا بزنس نہیں چل رہا یا جس طرح کے بھی مسائل ہیں. دوسرا آپ نے یہ ورژن بنانا ہے. تو اس ورژن کو تھوڑا امیجن کرو کہ وہ اگر ہو جائے تو کیسا ہوگا، میں کیا کر رہا ہوں گا، میری ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی. تو سیکرٹ کیا ہے؟ غور سے سننا ہے. یہ کوئی آپ کے کان نہیں کھڑے ہونے، کوئی آپ نے تالیاں نہیں بجانی کیونکہ عام سی چیز لگے گی، لیکن یہی سیکرٹ ہے. اگر آپ کو یہ کائنات کیسے چلتی ہے، روحانی نظام کیا ہے وہ سمجھ آ جائے تو آپ ابھی سے یہ پلان کر سکتے ہو اپنا یہ ورژن جو ٹاپ کا ورژن ہے، جس میں سب چیز آپ کے پاس ہے، آپ کامیاب ترین انسان ہو. تو ابھی سے آپ نے وہ امیجن کرنا ہے، ویژولائز کرنا ہے، یا اسلام میں طریقہ ہے دعا کرنی. دعا پر میں جو دعا کہتا ہوں بالکل مختلف طریقہ ہے. وہ یہ نہیں کہ میں لٹ پھٹ گیا اللہ میری کوئی مدد کر دے، آخر میں جانا نہیں. آپ کو سمجھ آ گئی، آپ نے ابھی سے دوستی کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کھل کے. یا دعا کرو، یہ سائنٹیفک طریقہ ہے، اس کو ویژولائز کرو، وہ ساری چیزیں دیکھو. اور اگر آپ اس دعا اس طرح کرتے ہو کہ یہ ہو جانا، میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے اور یہ ہو جانا ہے، آپ دعا اس طریقے سے کرتے ہو جس طرح حضرت علی نے کہا تھا اور حضرت عمر نے کہ اس وقت مصلے سے اٹھو دعا کر کے جب یہ محسوس ہو جائے کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے. تو اگر آپ یہاں بیٹھ کے واقعی ایسے کرتے ہو تو پھر اس نے ہونا ہی ہونا، اس نے ہونا ہی ہونا. بلکہ آج تک زندگی میں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو، آپ کی جو خواہشات ہیں، آٹومیٹکلی کائنات آپ کو اس کی طرف لے کے جاتی ہے. ایون کیڑے نکال رہے ہو کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، اس کا مطلب ہے چاہیے کیا، کچھ اور چیز. کائنات آپ کو اسی وقت پکڑ کے اس طرف لے جانا شروع کر دیتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کیونکہ کچھ چیزیں ہونا ہوتی ہیں جو ضروری ہیں. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک دریا ہے، ایک سٹریم ہے، پانی. ٹھیک ہے، تو آپ سٹریم کیا کرتا ہو؟ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے نا. آپ یہاں اوپر ہو، ٹھیک ہے، آپ کی یہ کرنٹ لائف ہے،
آپ نے پہنچنا ہے یہاں نیچے، پانی بڑا تیز ہے، آپ نے یہاں نیچے پہنچنا ہے، یہ آپ کی آج کی لائف ہے، یہ وہ پرفیکٹ لائف ہے جس نے آپ نے کامیاب ہو کے ہر طرح کی خوشی آپ کو ملے گی۔ تو آپ جب دعا کرتے ہو دل سے، یا آپ کی کائنات کے سسٹم کی یا لا آف اٹریکشن کی سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میرا ورژن ہے جو پرفیکٹ والا، میں نے یہ بننا ہے۔ بلکہ اگر آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو کہ میں بن چکا ہوں، تو ہوگا کیا، دریا نیچے آ رہا ہے، دریا نے آپ کو آٹومیٹکلی آپ کی منزل کی طرف لے کے جانا ہے، لیکن ہمیں کانسیپٹس نہیں کلیئر، تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر اس لیول کا یقین ہو جائے تو کیا ہوگا کہ پانی خود بخود بڑی تیزی کے ساتھ، کائنات خود بخود بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی منزل کی طرف لے کے جائے گی، لیکن ہوتا کیا، اس کے لیے تبدیلیاں چاہیے، اس کے لیے کچھ چھوٹی موٹی تبدیلیاں چاہیے۔ وہ تبدیلیاں کیا ہے، میں بڑا بزنس کرنا ہے، ابھی آپ جاب میں پھنسے ہوئے، پتہ لگے ہفتے بعد جاب چلے گی، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پریشان ہو کے یہ کیا ہو گیا، میں مارا جاؤں گا، میرے پاس پیسے نہیں رہیں گے، میری فیملی، بچے، یہ سب کچھ۔ تو وہ جب ہم چیزیں کرتے ہیں، ہم پتہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم الٹی طرف وہ کیا کہتے ہیں، تیرنا شروع کر دیتے ہیں الٹی طرف، بلکہ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ بوسٹر والی جو ہوتی ہیں سپیڈ بورڈ، وہ لگا کے تو اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ یعنی اگر آپ کو آج یہ سیٹسفیکشن ہو جائے کہ میں نے جو دعا کی ہے، جب میں نے اپنا جو ویژن بنایا ہے یہ ہو چکا ہے، ہوگا ہی ہوگا، کائنات کا سسٹم اس طرح کہ وہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے، تو پھر کیا کرو گے آپ، جہاں سے جب آپ نے ہاتھ پیر چھوڑے تو خود بخود آپ نے ادھر بڑھنا، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں ہونی ہیں، آپ کی جاب چلے گی، کوئی اور مسئلہ سامنے آ گیا، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، ادھر لے کے جانا نا، یہ راستے میں وہ بڑے بڑے پتھر ہیں جو آتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا، اگر ہاتھ پیر چھوڑو خود بخود دریا کا پانی آپ کو سائڈ سے پھر نکال لے گا، پھر ادھر لے جائے گا، پھر ادھر لے جائے گا۔ تو یہ سیکرٹ ہے، اگر ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دو۔ ہاتھ پیر مارنا چھوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ نیگیٹیوٹی، ایک طرف بڑی چیز مانگ لی، جب کائنات آپ کو اس کی طرف لے کے جاتی ہے تو اسی کہندے ہو نہیں، مینوں نہیں چاہیے، مینوں یہی چاہیے، جو کچھ ہے وہ تو نہ جائے میرے کو، یار وہ جائے گا تو کچھ اور آئے گا نا۔ تو یہ سیکرٹ ہے سب سے بڑا۔ تو آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے، اپنا ایک ورژن بناؤ پرفیکٹ قسم کا۔ میں نے کہا تھا نا کہ 5 سال کا ویژن بناؤ، تو وہ میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا تھا، یہ پریکٹس کروانی تھی آپ کو۔ 5 سال میں میں نے کہاں پہنچنا ہے، یا جتنا بھی عرصہ رکھتے ہو، کس جگہ میرا کیا، کس طرح کی کہانی ہو، میری کس طرح کی سٹوری ہو، میری کس طرح کی زندگی ہو، کیا میرے حالات ہوں، وہ ورژن بناؤ، اور آج سے ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دو۔ ہاتھ پیر مارنے کا چھوڑنے کا مطلب کیا ہے، اس کا پرفیکٹ طریقہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی کہ اگر آپ یہاں یہ ساری باتیں سیکھتے ہو تو تسی وہ مزائل چھڑتا آسمان میں دعا والا، ٹھیک ہے، وہ مزائل ہے نا، وہ جلدی جلدی پہنچ جاتا ہے، لیکن باہر نکلتے ہو پھر وہی باتیں کر رہے ہو، یار سسٹم خراب ہے، مینوں کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، نواز شریف اے کر گیا، عمران خان اے کر گیا، اتنے جڑے وڈے وڈے نے سارے چور نے، 2 نمبری بڑی ہے، فراڈ ہوتا ہے، تو یہ باتیں کر رہے ہو، ادھر تسی دعا کی، ادھر کائنات نے کام شروع کر دیا، تو پھر آپ نے وہی باتیں کرنا شروع کر دی، پھر آپ نے الٹی طرف کیا کرنا، ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے، تو وہ نہیں ہوگا۔ تو ایک دفعہ اگر اندر سے سیٹسفائی ہو جائے، ایک دلی سکون ہوتا ہے، دلی سکون ہوتا ہے، وہ اگر آپ کو آ جائے سرفیس پہ، ہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں جذبات اوپر نیچے ہوتے رہیں گے، لیکن آپ نے الٹی طرف ہاتھ پیر نہیں مارنے۔ اگر یہ آپ کرنا چھوڑ دو، بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو یہ وہ سیکرٹ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح فرض کریں میں نے جب یہ پروسیس شروع کیا، سب سے پہلے میں نے کہا کہ میں کو بڑا کام کرنا، ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے، لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، تو 2 ہفتے کے اندر اندر میری جاب چلے گی۔ پہلے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے بڑے ہاتھ پیر مارے کہ یہ کیا ہو گیا، اچھی خاصی جاب تھی، لیکن پھر مجھے جب سمجھ آیا یار جاب چھوڑوں گا تو کچھ اور ہوگا نا، تو وہ ہاتھ پیر مارنے میں نے جب چھوڑے تو بڑی تیزی کے ساتھ، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنا نیو ورژن آج سے ہی بن جانا ہے، ذہنی طور پہ اپنا نیو ورژن آج سے ہی اپنا ذہنی طور پہ بن جانا ہے، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے کہ یہ تو ہو چکا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے زندگی کو ایک ایڈونچر کے طور پہ دیکھنا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس پلان کے لحاظ سے کائنات یا وہ مالک مجھ سے کیا کیا کرواتی ہے، مجھے کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں، میری زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے واقعات جو پیش آئیں گے آج کے بعد، جو کچھ بھی ہوگا آپ کی زندگی میں، یہ آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا ہے۔
تو پھر آپ ریلیکس بھی ہو جاؤ گے کہ کوئی بندہ آگے غصہ بھی کر رہا ہے، یار ادا بھی کوئی مقصد ہونا، آپ سے لڑائی بھی کر رہا ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، کوئی گھر میں حالات خراب ہو گئے ہیں، اس کا بھی کوئی مقصد ہے، یہ اسی پلان کا ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے، ایک چھوٹا سا حصہ. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اس طرح اگر آپ ڈیل کرنا شروع کر دیں آپ ریلیکس نہیں ہو جاؤ گے. ہوگا کیا؟ جو میں نے چیزیں بتائیں، آپ نے کہا مجھے کار چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، ملینز چاہیے، خوبصورت وائف چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کیوں چاہ رہے تھے آپ یہ سب کچھ؟ خوشی، سکون کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے. لیکن اگر آپ یہ والا فارمولا استعمال کرو تو کیا ہوگا؟ وہ خوشی، سکون ابھی سے آ جائے گا کہ یہ تو مجھے ملنا ہی ملنا، یہ ہو چکا ہے. تو اندر وہ سیٹسفیکشن ہوگی، سرفیس پہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی موٹی جذبات محسوس ہو رہے ہوں گے. تو وہ جب میں نے کیا سیکرٹ کیا بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں جذبات ملتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں اچھا یا برا. یہ سسٹم اصل میں الٹ ہے. الٹ کیا ہے کہ سکون ہوگا، خوشی ہوگی، اچھے جذبات ہوں گے، تب اچھی اچھی چیزیں آپ کو ملنی ہیں. تو آپ کا آج سے ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکلی، فزیکلی امپلیمنٹ کرو، اپنا ورژن بناؤ کہ کیا میں وہ جو میں چاہتا ہوں نا. اس سے ہوگا کیا؟ جب آپ بنانا شروع کرو گے اور یہ جو دنیا ہم نے ابھی بنائی تھی اس ورژن کو بھی یاد رکھنا کہ وہ جو میں چاہتا ہوں، میں چاہتا کیوں؟ یار میں خوشی چاہتا ہوں، میں پیار چاہتا ہوں، عشق چاہتا ہوں، محبت چاہتا ہوں، جوش چاہتا ہوں، جذبہ چاہتا ہوں. تو کس چیزوں سے مجھے، کن چیزوں سے مجھے ملتا ہے، اس کا اپنا ایک ورژن بنا لو، اس پہ مارک کر لو. یہ آپ کا بن گیا ٹارگٹ. اب کیا ہو، میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ اگر آپ کا فوکس نیگیٹو چیزوں پہ ہے، نیگیٹو جذبات آپ کو مل رہے ہیں تو نیگیٹو چیزیں ہی ہوں گی. ہم میں سے اکثر بہت کرٹیکل ہوتے ہیں، ہم میں سے اکثر بہت دنیا کے بارے میں کرٹیکل ہوتے ہیں کہ دنیا بڑی، خاص طور پہ باہر سے میری طرح کوئی بندہ آئے اس کو یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی 2 نمبر ہے، ہر موقع پہ 2 نمبری ہونی ہے، انہوں نے میرے پاؤنڈ نکلوانے ہیں، انہوں نے میرے پیسے نکلوانے ہیں. تو اگر میرا یہ ویژن ہے پاکستانیوں کے بارے میں تو کیا ہوگا؟ اسی طرح کے لوگ مجھے ملیں گے، اسی طرح کے لوگ مجھے ملیں گے. آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا یا نہیں؟ جس طرح آپ دنیا کو دیکھتے ہو اس ویسی دنیا آپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ یہی ہونا نا ایگزیکٹلی. تو آپ سمجھ رہے ہو، آپ جو جذباتی ہو، جو آپ کے خیالات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ دنیا ایسی ہے، حالانکہ الٹ ہے. جیسا آپ دنیا کو دیکھتے ہو. وین ڈائر ہے بہت دنیا کا مشہور، وہ لا آف اٹریکشن میں اور اسپرچویلٹی میں بہت آگے ہے. تو اس کا کہنا ہے کہ اف یو چینج دا وے یو لک ایٹ دا ورلڈ، اس کی مطلب سمجھ آتا ہے؟ اف یو چینج دا وے یو لک ایٹ دا ورلڈ، اگر آپ زندگی کو جس طرح دیکھتے ہو وہ تبدیل کر لو، ٹھیک ہے؟ اف یو چینج دا وے یو لک ایٹ دا ورلڈ یو لک ایٹ ول چینج. سمجھ میں آتی ہے؟ اگر آپ اپنی دنیا کے بارے میں سوچ کو بدل دو تو یہ دنیا آپ کو ملے گی وہ بدل جائے گی. یہ سمجھ میں آتی ہے؟ ڈیپ پوائنٹ ہے. بٹ دس از دا سیکرٹ کہ آپ آج ہی اپنا ورژن بناؤ. وہ بیسٹ والا ورژن کیا ہے؟ میں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، میں نے یہ چیزیں، میرا گھر ہوگا. وہ کیوں چاہیے مجھے؟ ان جذبات کی وجہ سے. پھر گپ لگاؤ، دعا کرو، جو بھی آپ کا پروسیس ہے اس کے ذریعے اس کو محسوس کرو ابھی سے. پھر یہ یقین کر لو کہ میں نے مانگ لیا تو یہ ملنا ہی ملنا، اور آج سے ہی سیٹسفائی ہو جاؤ. پھر جو ساری زندگی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعہ ہوتے ہیں زندگی میں، ان کو ایز ایڈونچر دیکھو کہ جیسے بیٹھ کے آرام سے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی کردا ہے. میں نے اتنے لے کے جانا نا، کنج لے کے جانا، ہاتھ پیر مارنے آپ نے چھوڑ دیے. تو وہ کیا ہوگا؟ پھر جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوں گے مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہو. یعنی ہو کوئی دکھ والی چیز رہی ہے لیکن تانوں پتا ہے کہ یہ پیچھے جو بڑا پلان ہے وہ اس کا. تو آٹومیٹکلی پھر جب بندے سے ملو گے، آپ اس لیے نہیں ملو گے پاکستانی ہے یعنی میں نے ٹھگنا ہے، اس نے کوئی 2 نمبری کرنی ہے، ابھی یہ کر دے گا، ابھی وہ کر دے گا. آپ یہ سوچ رہے ہو اس لیے یہ ہوتا ہے. اب آپ نے کیسے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ آیا میری زندگی میں یا مجھے ملنے والا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو ہماری کنورسیشن ہوگی، جو ہماری ڈسکشن ہوگی، دیکھتے ہیں اس سے کیا نکلتا ہے. آپ ریلیکس ہو جاؤ گے. پھر وہ معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو جب میں نے یہ امپلیمنٹ کرنا شروع کیا، میں لوگوں کو جانتا ہی نہیں تھا. عظیم کو نہیں جانتا تھا، رمیز کو نہیں جانتا تھا. اور رمیز نے خود آپ کو سٹوری بتائی کہ ہماری پہلی بات چیت کیسے کوئی تک بنتی ہے، اس کا رول کچھ اور ہے، جاب کچھ اور ہے. صرف 1 دن کے لیے، 5 منٹ کے لیے وہ ان کا جو چیٹ باکس ہے اس پہ آتا ہے، اور میری اسی وقت چیٹ ہوتی ہے اسی کے ساتھ، اور ہم اب یہاں اکٹھے کام کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ آتی ہے؟ ایسے ایسے معجزے ہوتے ہیں
جو پہلے اس وقت شاید آپ کو سمجھ نہ آئے, لیکن جب آپ یہاں پہنچ جاؤ گے پھر کہو گے یا مارو یا لجڑا کم ہوا سی. سمجھ میں آتی ہے نا کہ کیسے 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 میرا عظیم کے ساتھ اس طرح رمیز کے ذریعے پھر بات چیت ہونا. ایک انٹرویو کر رہے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا, اسے مجھے بارے میں نہیں پتہ, میرے بارے میں نہیں پتہ تھا. انٹرویو کے دوران ہم اپنا اپنا ویژن بتا رہے ہیں, وہ میچ ہوا, ادھر ہی بات ہوئی, مل کے کرتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہو میگا سکسیس پاکستان ہے جو آپ. تو یہ چیزیں جب آپ ایڈونچر سمجھ آتی ہے, آپ میں سے جو سارے لوگ وہ ویژولائز کر سکتے ہو, وہ ورژن اپنا بنا سکتے ہو کہ مجھے کیا کیا چاہیے. اس چیز میں نہیں, اگر آپ کوئی کنفیوژن ہے میں کون سا بزنس کر رہا ہوں گا, نہ اس میں جاؤ. لیکن بزنس بڑا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ یا دولت چاہیے, یا شہرت چاہیے, یا آپ مشہور ہونا چاہتے ہو, یا آپ چاہتے ہو کہ میں بہت سے لوگوں کو امپیکٹ کر سکوں. تو وہ اپنا ورژن بناؤ. میں جب یہاں پہ ہوں, جو میرا آئیڈیل ورژن ہے, کیا کیا چیزیں ہیں میرے پاس, ان سے میں کیا محسوس کرتا ہوں, اس کو میزائل کی طرح لانچ کرو دعا کے ذریعے. لیکن یہ دعا وہ والی نہیں ہے کہ اللہ مہربانی کر دے, میرے پیسے ڈوب گئے نے مینوں 5 لاکھ دے دے. تو وہ یقین نہیں ہوتا ہمیں, وہ ہمیں یقین نہیں ہوتا. وہ ویسے ہی اور کچھ نہیں کر سکتے تو آخری شاید چیک کر لینے ہیں, شاید یار یہ بھی ہو جائے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یقین یہ والا, جب پہلے ہی پتہ ہو کہ کائنات کام کس طرح کرتی ہے, وہ کن فیکون کہتا ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں. ویژولائز کرو, دعا کرو, تو یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا. کیا بہت اچھا کویسچن. اب یہ ڈیٹیل کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈیولز ان دا ڈیٹیل, جب تفصیل میں جاتے ہو. جب فرض کریں آپ آج اپنا ویژن بناتے ہو, ریلیز کرتے ہو, کل کوئی ایسا کام ہو جائے کہ آپ کو کوئی بندہ آیا, وہ آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے, یا وہ آپ کے ساتھ اوکھا ہو رہا ہے, یا اس نے پیسے مانگ رہا ہے, یا اس طرح کی کوئی چیز کرا, اب اس کے ساتھ سچویشن کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے, وہ ویژن اپنے آپ کو یاد کروانا. ہمارا دماغ اس طرح کہ ہم بھول جاتے ہیں. یہ اب آپ جذبات محسوس کر رہے ہو جب میں یہ فلسفی بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہو. تھوڑی تھوڑی خوشی ہو رہی ہوگی, یار یہ تو بڑا سوکھا کام ہے. لیکن یہاں سے نکلو گے کیا ہوگا, آپ نے پھر اپنا کوئی دوست ہے, یار ہے, یہاں ان کے ساتھ اور گپیں لگانا شروع کر دینی. یار وہ جو موٹر وے پہ واقعہ ہوا اس پہ ڈسکشن شروع کر دینی. تو اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو آپ نے پھر نیگیٹو, پھر ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیا الٹی طرف. تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ پہلے صبح سیٹسفائی ہو کے نکلو, پھر پورے دن کو ایڈونچر کے طور پہ دیکھنا ہے کہ آج دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے, کون کون سا لیکچر ہوتا ہے. اس لیے آپ کو سیپریٹ کر کے رکھا ہوا ہے نا کہ اب آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہو, آپ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو جو آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے, یہاں مسئلے ہوتے ہیں. ادھر تو آپ سیف ہو نا. تو اس انوائرمنٹ میں اسی لیے آپ کو رکھا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں رہ کے آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آج میں دیکھتا ہوں کون کون سا لیکچر ہوتا ہے, کوئی کون سی چیز اس کے ذریعے وہ ہمیں سمجھاتا ہے لوگوں کے ذریعے. پھر مجھے کون کون سی ملاقاتیں ہوتی ہیں, پھر کون کون سے بزنس آئیڈیاز میرے سامنے آتے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ان 3 مہینوں میں کیا ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے جس سچویشن سے آپ ہینڈل نہیں کر سکیں گے, کچھ بھی کرنے کا تیار یار اے حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا, 2 طریقے نے. کچھ بھی نہ کرو, جس زندگی میں ہو پڑے رہو, تو پھر ڈرامہ چھڑ دو کہ ہائے میں مر گیا تے پتہ نہیں زندگی کے ہو جی تے فراڈ ہو گئے. آپ نے خود چوز کیا کہ میں نے یہی زندگی گزارنی, یا کہو میں نے یہ حاصل کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی کرنا پڑے. اور اس کا میں نے بڑا آسان سا طریقہ بتایا. اب آپ نے ہر دن کو ایڈونچر کے طور پہ دیکھنا ہے. جو ایکٹیویٹی دیں جاؤ اس کو انجوائے کرو, پراپرلی کر کے دکھاؤ, 10 ہاتھ آگے جاؤ. تو اب آپ کیا کرو گے, اسٹریم کے ساتھ بہ رہے ہو بلکہ الٹا تیر رہے ہو اسی سمت میں. تو کیا ہوگا, اور جلدی آپ نے پہنچ جانا. تو یہ سارا سیکرٹ ہے. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں, کس طرح ہم اپنا جو ایموشنز, فرض کریں جی آپ نے یہ سیٹ کیا, ویسے ایک فرضی مثال دے دیتا ہوں کہ میں بیٹھا جی میں نے ایتھے پہنچنا, وہاں دعا کی, سب کچھ ہو گیا, اور کیا کہتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہو گیا میں پہلے ہی پہنچ گیا. اپنے گھر سے نکلتا ہوں, سامنے گلی کی دوسری طرف مجھے وہ بندہ آیا جس سے مجھے ہے ہی نفرت ہے. اب یہ سوچو ذرا, اگر نارمل می یہ دیکھے کسی کو سارا دن کا ہی ستیہ ناش ہو جائے تو ہونا کیا ہے, ستیہ ناش ہو جانا ہے. لیکن اب میں دیکھوں اس ویژن سے, وہ بندہ مجھے نظر آیا, غصہ پھر بھی آئے گا, وہ ہم نکال نہیں سکتے, غصہ پھر بھی آئے گا یار, پر تھوڑی دیر بعد آج صبح والی کاروائی کیا تھی. تو آج میں دیکھتا ہوں, میں نہیں کہتا کہ ستیہ ناش ہوگا, دیکھتا ہوں ہوتا کیا, دن میرا کیسے گزرتا ہے. دیٹس اٹ. یہ چیز تھی جو آپ نے کرنی تھی, وہ آپ نے کر دی, چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی. اتنا تو آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, بار 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 اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو یاد کروانا پڑے گا کہ یہ جو میں نے پروسیس شروع کیا ہے میں اس پروسیس میں رہوں. آپ بھولیں گے,
آپ موبائل پہ وہ ٹک ٹک کریں گے, آپ ٹیکے لگائیں گے جذباتی, یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں, لیکن کوشش کرنی ہے کہ بار بار یاد آئے, بار بار یاد آئے. شروع میں مطلب میرا ایسا تھا پروسیس کہ نہیں ہو رہا تھا, مجھ سے بھی نہیں ہو رہا تھا. پھر میں کیا کرتا تھا, ریمائنڈر لگا دیتا فون پہ, صرف اس نے وائبریٹ کرنا ہے. جس بھی سچویشن میں ہونا میں اپنی طرف سے لگا ہوں, غصہ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, فون بجا کی ہوا ہے, ریممبر دا مارننگ, ریممبر یا اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا, دعا کون سی کی تھی, یاد ہے یا نہیں یاد. تو میں دیکھوں گا ایک دم کیا ہوگا, وہی جذبات واپس آئیں گے, جیب میں ڈالا, وہی کنورسیشن جو میری ہو رہی تھی ہیٹڈ غصے والی, اب میں اس میں ریلیکس ہو کے بات کروں گا. تو آپ ایک نئی دنیا دیکھنا شروع کر, جس طرح وین ڈائر, اف یو چینج دا وے یو لک ایٹ ورلڈ, آپ چینج کرتے ہو تو دنیا چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اپنا ایڈونچر بناؤ اس کو. آج سارے ویژنز بناؤ, بلکہ ادھر ہی کوشش کرتے ہیں بیٹھ کے بنائیں. ویژن بناؤ میں کیا ہوں, وہ جو پرفیکٹ میرا ورژن ہے وہ ہے کیا, مجھے پتہ تو چلے نا. ادھر سے دعا کرو, دل سے پورے دعا کرو, تو اگے ایڈونچر. اب دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے, اب دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے. وہ بھولنا جو ہے وہ بھی ایک نعمت ہے بائی دا وے, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ وہ غم و خوشی, وہ تو اگر فرض کریں بالکل غم ختم ہی کر دیں زندگی سے, پھر آپ نے کچھ محسوس ہی نہیں کرنا. تو یہ چیزیں جب آپ کرنے لگو گے, آج سب آپ نے اپنا پرفیکٹ ورژن بنانا. ٹھیک ہے, رمیز نے بتایا کل آپ کی سٹوریز ریلیز کریں گے, تو اس میں یہ پرفیکٹ ورژن ہونا چاہیے کہ میری زندگی یہ ہے, لیکن میں نے کیا کرنا ہے, یہاں پہنچنا ہے. تو پھر بیچ میں جو سٹوری ہے وہ آپ خود لکھو گے. آپ میں چینج پتہ کیا آئی ہے, میں ابھی بتاتا ہوں. آپ ٹریگر ہوئے ہو, آپ بہت زیادہ نیگیٹو تھے پوری سچویشن کے بارے میں. کل کا دن گزرا ہے, وہاں ایک چیز ہوئی ہے جس سے ایک دم آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو گیا, اور آپ نے کہا ایسی کی تیسی, میں نے الٹی طرف ہاتھ نہیں مارنے, آپ نے صرف اتنا کیا ہے. اس کے بعد سے جو آپ کی سچویشن ہے, دماغ کی حالات ہیں, ایموشنس ہیں, اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ کو یقین نہیں آتا, جو میں بات بتا رہا ہوں آپ اسی کو کنفرم کر رہے ہو, واقعی ہی ایسا ہوا. اب اس کو آپ اگر معجزے کی طرح دیکھو, ایک اور میں سیکرٹ بتاتا ہوں. آپ اگر اس کو معجزے کی طرح دیکھو, یار یہ چیز ہوئی ہے, یہ بندہ یہ بات کر رہا ہو, یہ ابھی ہوئی بھی ہے میرے ساتھ. آپ نے کوئی اچھی چیز نوٹس کی ہے, وہ جو کائنات کا روحانی سسٹم ہے اس میں کوئی چیز آپ نے نوٹس کی ہے. جتنا آپ اس کو نوٹس کرتے ہو وہ اتنی تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کو اس کو اکنالج کرتے ہو, یعنی ہمارا سسٹم کیا ہے, نیگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کو اکنالج کرتے ہیں, نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, وہ اور زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر پازیٹیو, یعنی میں کہتا ہوں یار اور کچھ بھی نہیں نہ کرنا, جو زندگی میں اس وقت اچھا ہے اس کو دل سے شکر ادا کرنا شروع کرو, اور کچھ بھی نہ کرو. جو زندگی میں اچھا ہے صرف اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو, تو کیا ہوگا, وہ کائنات ٹریگر ہو جاتی ہے اور اچھی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. تو سارا کا سارا جو آپ کر رہے ہو, سارا کا سارا جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ آپ خود کر رہے ہو. کہاں سے کر رہے ہو, یہاں سے کر رہے ہو, اور بغیر اس کو سمجھے ہوئے کر رہے ہو. اب آپ کو آ گئی ہے سمجھ, تو اب کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آتی ہے نا کہ کس طرح ایڈونچر کے طور پہ دیکھنا ہے. دیکھتے ہیں جی اگلی چیز کیا ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ بڑی فلموں کی طرح پردہ کھلے گا, کوئی بڑی شے ہونی ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب آپ بڑے کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر بڑی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سارا سیکرٹ تھا, ہوپفلی آپ کو سمجھ آئی ہے. ابھی ہم آپ کے سب کے وہ جو ورژن ہے نا, پرفیکٹ ورژن 1 by 1 وہ بناتے ہیں. تو بلکہ ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کریں گے, اور آج سے ایڈونچر شروع کرنا, پتہ لگے ایڈونچر شروع کرنا, کیونکہ یہ ضروری ہے. اس کو یہاں سب پریکٹیکل, یہ تھیوری تو آپ کو سمجھاتے ہیں, لیکن اب سے آپ کا پریکٹیکل کام شروع ہے. آپ نے معجزے کروانے ہیں, سمجھ میں آتی ہے, معجزہ بن جانا. تو یہ آپ کرو گے تو انشاءاللہ کچھ بھی بننا چاہتے ہو. سمجھ میں آتی ہے, اگر یہ سسٹم آپ کو سمجھ آ جائے, کچھ بھی حاصل کرنا مشکل ہے کیا؟ تو یہ حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا, پتہ چلے ذرا جوش کے ساتھ.